بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین و ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہمارا جو ٹاپک تھا وہ بیسیکلی آپ لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ آپ لوگ اپنے اندر، اپنے نفس کے اندر یا اپنے دشمن کو پہچانیں، اور اس کو پہچاننے کے بعد ہی آپ اس کے ساتھ نبردآزما ہو سکیں گے، اور کیوں آپ کے وظائف ورد جو ہیں وہ آپ کرتے ہیں لیکن آپ کے اس تک نہیں پہنچتے، یعنی آپ کو اس کا کوئی ریوارڈ نہیں مل رہا ہوتا، یا آپ کو اس کا کوئی مقصد حل نہیں ہو رہا ہوتا جو آپ کرنا چاہتے ہیں، جس مقصد کے لیے آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر بھی ساری ساری زندگیاں آپ اس پیاس میں گزار دیتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہوتی ہے؟ کل ہم نے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا۔ اچھا، اب اس مقام پر جو ہے میں آپ کے لیے جو اہم ٹاپک ہے وہ میرا آج کا ہے کہ جو لوگ بیعت کر لیتے ہیں، تو مجھے اس چیز کی بڑی مطلب تکلیف سی ہوتی ہے کہ جو لوگ عرصہ گزر جاتا ہے، بیعت میں چلے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا قلب روشن نہیں ہوتا، اور وہ ایک عجیب ان کی زندگیاں گزرتی ہیں کہ جی وہ نام کے ان کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر کوئی، ان کے کریکٹر میں، ان کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہوتی۔ دیکھیے، اولیاء اللہ جو ہیں، بزرگان دین جتنے بھی ہیں، انہوں نے ایک زندگیاں اپنی وقف کی ہیں اس راستے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور بیعت جو ہے وہ جو سلاسل کے اندر جو آئی ہے، وہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کی ہم رہنمائی کر سکیں، روحانی طور پر اس کو اللہ سے ملا سکیں۔ سب سے پہلی چیز کہ ہمارا جو عام پبلک کے لیے ہے یہ بات، میرے پیغام کو چاہے آپ اس کو جتنا مرضی شیئر کریں آگے تاکہ لوگوں کا بھلا ہو سکے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس وقت ہم یہ اس پیاس کو رکھتے ہیں دل میں کہ ہمیں جی رہنمائی کی ضرورت ہے، کسی استاد کی ضرورت ہے، اچھا ہم کیا کرتے ہیں کہ پہلی چیز، سب سے پہلے ہم اپنے گھر میں ہی جو لوگ ہمارے پہلے بڑے خاندان، قبیلوں کے قبیلے جو ہیں وہ کسی سے بیعت ہیں، تو ہم آنکھیں بند کر کے جی ہم اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اس وقت کون اس وقت مسند نشین بیٹھا ہے، اور وہ جو بزرگ دنیا سے چلے گئے ہیں، بالفرض کے چشتیہ سلسلے کے کوئی بڑے بزرگ ہیں، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، جنہوں نے محنت کی، ریاضت کی اور ایک نام بنایا، اور اس کے بعد لوگوں نے ان کی معجزات، ان کے کرامتیں بھی دیکھیں، اور ان کی ریاضت بھی تھی، عبادت بھی تھی، اور سارا کچھ تھا۔ تو اس کے بعد جو ہوا یہ کہ وہ تو دنیا سے پردہ کر گئے۔ اب وہ دنیا سے پردہ تو کر گئے ہیں، اب ہوا یہ کہ کچھ لوگ اگر ان کے بیعت تھے، اور پورے خاندان، پورے گاؤں ان کے بیعت ہوتے ہیں، اب ہوا یہ کہ ان کی جو نسلیں تھیں وہ بھی بغیر سوچے سمجھے جی ہم انہی کی مرید ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ جی اب سلسلہ یہ بنا ہوا ہے جو آج کل کے دور میں کہ موسٹلی جو ہے وہ عرس منائے جاتے ہیں، یعنی جس دن وہ بندہ یا اللہ کا ولی یا جو بھی جس نے محنت کی، ریاضت کی، وہ اس کی مزار بنا دیا جاتا ہے وہاں پر۔ اب ان کا جو بیٹا ہوتا ہے یا ان کا گدی نشین ہے، وہ ان کو اس کی جگہ پر وہ جگہ دے دیتے ہیں، جی اس کو دے دیا گیا۔ یہ جو روحانی فیض ہے، روحانی جس کو نعمت کہتے ہیں، اس کا نسب سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک چیز یہ ذہن میں رکھیں، ضروری نہیں کسی کے باپ نے محنت کی ہے تو وہ اس کے اندر، اس کے بیٹے کو اندر بھی وہ کوالٹیز موجود ہوں، یاد رکھیں اس چیز کو۔ اگر یہ چیز نسب میں ہوتی تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی صحابزادے کوئی نہ کوئی ایسا بیٹا ہوتا۔ وہ نبوت تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بیٹا نہیں دیا، اسی وجہ سے نہیں دیا کہ یہ جو اگر بالفرض کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو ان کے بعد جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن آپ کو خاتم النبیین قرار دیا گیا تھا، تو آپ کو کوئی نرینہ اولاد نہیں دی گئی۔ لیکن چونکہ بتانا یہ تھا کہ مقصود تھا کہ ان کا عمل جو ہوتا ہے، اصل چیز آپ کا اپنا عمل ہے، وہ عمل ایسا تھا، یعنی آپ کا مقام ایسا تھا جو آپ کو رہتی دنیا تک، ازل سے لے کے ابد تک جو آپ کا مقام ہے، کل انبیاء کے اندر، کل مخلوقات کے اندر، کل انسانوں کے اندر، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا، جیسے کہ سورہ کوثر میں فرمایا گیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جو روحانی، یعنی جو ان کا مقام و مرتبہ تھا، اس کو کبھی بھی یاد رکھیں کہ نسب سے تعلق اس کا نہیں ہوتا۔ کسی ولی کی اولاد بھی ولی ہی ہوگی ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ کوئی اس میں لکھی پڑھی، یہ کوئی وہ قانون نہیں ہے کہ جس کے اندر آپ پھر اس کی اندھا دھند تقلید کرنا شروع کر دیں۔ اچھا، ہوتا یہی ہے ہمارے ہاں جو کچھ چل رہا ہے، یہ تو کاروبار بنا لیا ہے اس میں کہ جو باپ کے جانے کے بعد بیٹا، اور بیٹے کے بعد آگے پوتا،
وہ اس چیز کو نسلی طور پہ انہوں نے اپنی جارحداری بنا لی ہے کہ وہ جو مریدین ہیں ان کو جو محنت کس نے کی تھی؟ دادا نے، اور پھل کون کھا رہا ہے؟ پوتا کھا رہا ہے۔ اچھا جی، چلیں اس کے بعد کیا دوسری چیز کیا ہو رہی ہے کہ وہ جو اذکار، جو چیزیں ایک سلسلے کے مطابق گائیڈ کرنا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے مریدین کے اوپر نظر رکھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، لیکن یہاں کیا ہوتا ہے کہ جو گدی پر دوسرا بندہ یعنی کہ باپ کے بعد بیٹا بیٹھ جاتا ہے اور وہ علمی طور پہ روحانی طور پہ اس قابل نہیں ہے، لیکن اس کو لوگ اسی طرح سے پوجتے ہیں جیسے کہ جی اس کے باپ کی نسبت کی وجہ سے اس کی بڑی خدمت کی جاتی ہے، پوجا جاتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، کریں 100 دفعہ کریں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کی ذات سے آپ کو کوئی فیض حاصل نہیں ہوتا یا کوئی اس سے آپ کو فائدہ نہیں پہنچ رہا ہوتا، جس سے کہ آپ جس ادب کا، جس تعظیم کا آپ کو حکم ہے کہ مرشد کی تعظیم کریں، ادب کریں، وہ تب ہے کہ وہ آپ اس کے ساتھ ایک روحانی انٹریکشن آپ کا ہوا ہو اور وہ آپ کو روحانی طور پر اس طرح گائیڈ کرے کہ آپ کی روح کی گندگیاں دور کر کے آپ کو اللہ کے قریب ترین کر دے، یہ چیز۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا اس بندے کے اندر شریعت کا وہ پابند ہے کہ نہیں ہے، یہ سب سے بڑا اس کا دیکھیں کہ کیا وہ اپنے سلسلے کو ساتھ بھی پیور ہے کہ نہیں ہے۔ کوئی ایسا سلاسل میں سلسلہ نہیں ہے جہاں پر شریعت کی نفی کی جاتی ہو۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہماری نماز مدینے میں ہو رہی ہے اور بیٹھے ہوئے ہیں اور مرشد بنے ہوئے ہیں اور ان کی نماز جی کسی بڑی ہستی کا نام لے دیں گے، ہم تو ان کے ساتھ تھے، ان کے ساتھ تھے، ہمارے اوپر تو وہ اس کی حاضری ہو گئی تھی، یہ سب چیزیں ڈھونگ ڈرامے ہیں، اس کے اندر کچھ بھی حقیقت نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز سے اس طرح سے وہ بھی اس طرح سے باتیں کر سکتے تھے؟ انہوں نے نماز کو کیوں نہیں چھوڑا؟ آپ نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آپ نے فرمایا کہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے، آپ نے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ تو معراج کی کیا ہے، یہ تو ایک مطلب طویل ٹاپک ہے، میں اس پہ کسی دن کروں گی، آپ کو بتاؤں گی کہ نماز کیا چیز ہے، وصال کا کون سا ایک انتہائی درجہ ہے جس کو کہ اللہ پاک نے، اللہ کے نبی نے اتنی خوبصورت وقت کو اللہ نے جو قرار دیا کہ میں اس کو بندے کو جو ہے اللہ تعالیٰ خود یہ موقع دیتا ہے کہ تم میرے قرب میں آؤ، اور اللہ تعالیٰ کال کرتے ہیں کہ بندے کو یاد کرتے ہیں، اور بندہ جب اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو یہ اس کے لیے کتنی بڑی بات ہے کہ جو انبیاء کو نہیں نصیب ہوا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی، اور وصال معراج کہتے ہیں ملاقات کو، تو ہمارا رب ہم سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، تو مسلمان کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ وہ 5 وقت جب وہ نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے، یہ نہیں کہا کہ مسلمان کی معراج ہے، مومن کی نماز کچھ اور ہے، مسلمان کی نماز کچھ اور ہے، اس لیول کی بات ہے، اس حضوری کی بات ہے، اس کیف کی بات ہے۔ تو بات یہی ہو رہی ہے کہ ہم ان چیزوں کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں کہ کیا ہمارا جس کو ہم پیر بنا رہے ہیں، جس کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، تو کیا وہ ہمارے شریعت کا پابند ہے یا نہیں ہے، اس کو جملہ بیسک حقائق کا جو دین کے عقائد ہیں ان کا پتہ ہے نہیں پتہ ہے، وہ ہمیں کتنی تبلیغ کر رہا ہے۔ تو مرشد وہ ہوتا ہے صحیح جو کہ آپ کو آپ کی اخلاق کی، آپ کے کردار کی، صرف اذکار کے ساتھ نہیں، اس کا کام ہے کہ وہ ڈیلیور کر کے، یعنی اس کا صاحب علم ہونا بہت ضروری ہے، باطنی علم بھی اس کے پاس ہو اور دنیاوی علم بھی اس کے پاس ہو، وہ شریعتی علم بھی رکھتا ہو اور وہ روحانی علم بھی رکھتا ہو، اس کے راز اور اس کی معرفت بھی رکھتا ہو۔ تو یہ سب سے بڑی چیز ہے جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ آپ کے مرشد میں موجود ہے کہ نہیں ہے۔ گائیڈر جس کو آپ اپنا رہنما بنا رہے ہیں، آپ ایک ایسی گاڑی میں بیٹھ جائیں کہ اس ڈرائیور کو خود نہیں پتہ کہ وہ کدھر جا رہا ہے یا کسی وہ رانگ وے میں جا رہا ہے، آپ اس کی گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں اندھا دھند، نہ تو آپ نے ٹکٹ لی ہے، نہ آپ نے اپنی وہ کی ہے، تو پھر آپ بتائیں کہ آپ کہاں جا کے پہنچیں گے؟ نہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کہاں جانا ہے، نہ اس ڈرائیور کو پتہ ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے، تو یہ پھر گاڑی جا کے کسی اندیکھی کھائی میں گرے گی یا پھر کسی اور راستے پر جائے گی، کسی جنگل میں چلی جائے گی، کہیں بھی جائے گی۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ مرشد کو بنائیں تو آپ لازمی اس کی علمی قابلیت اور اس کی روحانی مقام کو ضرور دیکھ لیں، اور اس کا شریعت اور طریقت اور معرفت اور حقیقت کے تمام ان پہلوؤں کا جائزہ ضرور لے لیں کہ کیا وہ اس قابل ہے کہ میں اس کی جو استدا اس کی اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دوں، ٹھیک ہے۔
پھر آپ اس کی اطاعت بھی کریں، اس کی فرما برداری بھی کریں اور اس سے سیکھیں بھی اور اس سے لیں بھی۔